میرے محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ انتہائی مختصر بات ذکر کروں گا اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنا یہ ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ذکر کی جا سکے۔ آج تک کوئی محدث، کوئی مدبر، کوئی مفکر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا۔ لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے صرف چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سیرت کہتے ہیں کردار کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ضروری معلومات ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے بیٹوں کے نام، آپ کی بیٹیوں کے نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 آپ کے بیٹے ہیں۔ بیٹوں کے نام، سب سے جو بڑے بیٹے ہیں، پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور یہ جو عبداللہ ہے اس کے 2 لقب ہیں، ایک طیب اور ایک طاہر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 بیٹے ہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں ان کے نام معلوم ہونے چاہیے۔ ہم دل میں نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے، لیکن نبی کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ آج اگر ہم نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہ جان سکے تو ہماری آنے والی نسل وہ نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 صاحبزادے، ان میں 2 کا انتقال تو بچپن ہی میں ہو گیا، قاسم کا اور عبداللہ کا، اور جو تیسرے ابراہیم ہیں یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، ان کا انتقال تقریباً 17 ماہ بعد ہوا، 17 مہینے تک یہ زندہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 بیٹے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 صاحبزادیاں یہ بڑی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی، ان کی سیرت پر الگ سی مفصل تفصیل۔ یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، آپ کی 11 ازواج ہیں، جن میں 9 ازواج بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی۔ ویسے کل 11 ازواج ہیں آپ کے، باندیوں کے علاوہ 11 آپ کی بیویاں ہیں، ان کے نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے، آپ کا لین دین کیسا رہا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرا مسلمان کبھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ میں کسی مستند عالم دین سے جا کر پوچھوں کہ مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام بولتے کیسے تھے، میرے نبی علیہ السلام کسی کی بات کیسے سنتے تھے، میرے نبی علیہ السلام راستے میں کیسے چلا کرتے تھے، میرے نبی علیہ السلام کی دعوتیں اور آپ کی شادیاں کیسے ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرائی تو کیسے کرائی۔ میں اپنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لاؤں تو کیسے لاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ دنیا سے چلے گئے، صحابہ کے بعد جن کا زمانہ آیا ہے اسے تابعین کہتے۔ جب تابعین کا دور آیا، کوئی بھی تابعی جب صحابی سے ملتا تو سب سے پہلے ایک سوال کرتا
کہ اے صحابی رسول مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے دکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، وہ کیسے خوبصورت تھے۔ ایک تابعی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی خوبصورتی کے اندر مثل السیف، تلوار کی طرح تھے، تلوار کی طرح چمکدار تھے؟ صحابی رسول نے فرمایا نہیں، فرمایا مثل القمر، فرمایا چاند کی طرح خوبصورت۔ تلوار کی چمک وہ آنکھوں کو چندیا جاتی ہے، لیکن چاند کی چمک وہ بڑی خوبصورت اور عجیب۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ایک 14ویں رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سرخ داری دار لباس پہنا ہے، کہا آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، 14ویں رات ہے، فرمایا میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے زیادہ نبی کا چہرہ خوبصورت ہے۔ میرے دوستو، ہم اس خوبصورت نبی کے امتی، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس نبی پر ایمان رکھنے والے لوگ، ہماری زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، عید میلاد النبی کے نام پر لوگ طرح طرح کے پروگرامات کرتے، ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، جو یہ مہینہ چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے، ان دو باتوں میں اتفاق ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بعض نے کہا 2 ربیع الاول، بعض نے کہا 9 ربیع الاول، بعض نے کہا 12 ربیع الاول، بعض نے کہا 18 ربیع الاول۔ کوئی بھی شخص یقینی طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس مہینے میں ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور جب نبی دنیا میں آئے تو خوشی منانی چاہیے۔ ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے جو نبی کی پیدائش پر خوشی نہ منائے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے جو نبی کی آمد پر، نبی کی پیدائش پر خوشی نہ منائے۔ لیکن میرے دوستو، کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں اور کچھ لوگ میلاد اپناتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ میلاد منانا اور میلاد اپنانا، اس میں فرق ہے۔ میلاد منانا یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میلاد اپنانا یہ ہے کہ نبی کی زندگی اپنی زندگی میں لے آئے۔ کچھ لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کو خوش کرنے کے لیے، تو نبی خوش ہوں گے نبی کے طریقے پر۔ ہم نبی کو خوش کریں نبی کے طریقے پر کہ نبی کیسے خوش ہوں گے۔ ہم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے، اپنے طریقے سے، جسے میں خوشی کہوں، جس سے میں خوش ہوں، اسے میں نبی کو خوش کروں۔ تو میرے دوستو، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کریں نبی کے طریقے پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد، وعدے کی پاسداری کیسی ہے؟ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، فرمایا نبوت ملنے سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، لین دین کیا، اللہ کے نبی سے فرمایا یہاں رکو، کہا میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ جب گھر چلے گئے تو بھول گئے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیے۔ 3 دن بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا واپس۔ تیسرے دن وہ شخص واپس آیا، اللہ کے نبی وہیں تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف اتنا فرمایا آپ نے مجھے بڑی زحمت دی۔ یہ وہ نبی ہے، یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ۔ 3 دن تک آپ نے اس کا انتظار کیا۔ ہم اس نبی کی امت میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، کہ قیامت تک کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ کوئی بھی شخص قیامت تک قرآن کی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیا رگڑتے ہیں، آب زمزم نکلتا ہے. یہ جو زمزم کا پانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیا رگڑی ہے تو زمزم کا پانی نکلا. لیکن اس طرف دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول پانی نہیں ہے. فرمایا پانی پینے کے لیے بالکل نہیں. کہا تمہارے پاس اگر تھوڑا سا پانی ہے کچھ پانی جمع کرو. وہ پانی جمع کیا گیا ایک پیالے کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیے اور جب ہاتھ نکالا تو اللہ کے نبی کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس پانی سے آپ خود بھی پیے اور اپنے مشکیزیں بھی بھرے، اپنے برتن بھی بھرے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلائے. اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی نکلا اور وہ صحابہ کرام نے پیا. جو لوگ آب زمزم پیے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب کہتے ہیں، اور جو نبی سے کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیے وہ کیسے خوش نصیب لوگ. میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سمندر پر مارتے ہیں، سمندر کے اندر 12 راستے بنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سمندر کراس کرتے ہیں. فرعون جب کراس کرتے تو سمندر میں غرق ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سمندر پر مارتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تجھے محمد تب مانیں گے، اے مصطفیٰ ہم تجھے مصطفیٰ تب مانیں گے، اے خاتم النبیین ہم تجھے خاتم النبیین تب مانیں گے جب تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. میرے نبی لاٹھی نہیں اٹھاتے، میرے نبی صرف انگلی کا اشارہ کرتے. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قرآن گواہی دے گیا چاند کو اللہ نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یہ نبی کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی لاٹھی نہیں اٹھاتے، انگلی کے اشارے سے اللہ نے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے. اور مکہ کے تمام لوگوں نے وہ نظارہ دیکھا. یہ وہ نبی علیہ السلام ایک غزوہ خندق کے موقع پر بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک صحابی رسول نے جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں، گھر گئے اور کچھ تھوڑا سا کھانا تیار کیا. اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے کان میں کہا کہ اے نبی میں نے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ صرف چند صحابہ کو لے کر میرے گھر آئے تاکہ آپ وہ کھانا کھا لیں. اللہ کے نبی غزوہ خندق کے موقع پر اعلان کرتے، فرمایا جتنے لوگ سینکڑوں صحابہ غزوہ خندق میں کام کر رہے ہیں، فرمایا سب کو کہا کہ حضرت جابر نے تمہارے لیے دعوت کی ہے. سب کو اللہ کے نبی ان کے گھر لے گئے. وہ بڑے پریشان ہوئے، ہم نے کھانا چند کے لیے بنایا ہے، اللہ کے نبی سب کو لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے اس آٹے کو دیکھا اور کہا کہ اس پر کچھ پڑا اور پھر فرمایا اس سے روٹیاں بناتے رہو. ان سب صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھایا اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ وہیں کا وہیں تھا، اس میں کچھ کمی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب کھانا کھاتے، حدیث میں آتا ہے کھانا اللہ کے نبی کے ساتھ ذکر کیا کرتا تھا، تسبیح پڑھا کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی معجزات میں سے ہے ایک اونٹ آتا ہے، اللہ کے نبی سے اپنی شکایت کرتا ہے. اونٹ رو رہا ہے اور اللہ کے نبی سے شکایت کر رہا ہے کہ میرے مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ پر زیادتی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے مالک کو بلایا اور تنبیہ کی کہ اس پر زیادتی نہ کرو. ایک بیڑیا اللہ کے نبی سے بات کرتا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے. میرے نبی علیہ السلام راستے سے گزرتے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ قضائے حاجت کا آپ نے ارادہ کیا. آپ نے درختوں سے کہا کہ پردہ کر دو، مجھے قضائے حاجت کرنی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ 2 درخت ملے اور آپ نے وہاں قضائے حاجت کی. اللہ کے نبی نے ایک درخت کو آنے کا اشارہ کیا کہ آؤ، وہ درخت چل کر آیا. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی. اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب پیدا نہیں ہوئے. آدم علیہ السلام کو نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے. اگر ذوق ہو تو مختصر واقعہ بتاؤں. نبی اکرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے اللہ کے نبی نے ہم سے ایک موقع پر فرمایا تمہیں یہ نہ بتاؤں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ صحابہ کرام نے فرمایا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام سالہ سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جس دن یہ کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما، فوراً آسمان سے وحی آئی، فرمایا وَيَا آدَمُ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، فرمایا اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے جب کہ میں نے اسے بھی پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پھر کہا کہ یا مولایا لما خلقتنی، کہ اے میرے رب جب تو نے مجھے بنایا، ونفخت فی روحی، اور فرمایا جب مجھ میں روح ڈالی، فرفعت رأسی، کہا میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوامع العرش مکتوبہ، فرمایا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب تو نے مجھ میں روح ڈالی اور میں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر میں نے عرش کو دیکھا تو عرش کی تختی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا۔ آدم علیہ السلام فرماتے فعرفت انہ احب الخلق الی، کہ اللہ میں اس دن سے یہ بات جان چکا تھا کہ یہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ تجھے بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ غفرت لک، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، 1,24,000 انبیاء اللہ کے نبی کے واسطے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، نکاح کے اندر جب مہر مقرر ہوا، وہ مہر کیا تھا؟ وہ مہر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرمایا امہر آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام صلاۃنا علی نبی علیہ السلام، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو مہر تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا تھا۔ اللہ نے آدم اور حوا سے کہا کہ تمہارے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم آخری نبی پر درود پڑھو۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو اب دنیا میں نہیں آئے ہیں، آدم علیہ السلام کو میرے نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جس نے غزوہ احد کے موقع پر اپنے دندان شہید کیے اور میرے نبی کے چہرے سے خون بہا۔ اس کائنات میں نبی سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، فرمایا لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ زلیخا نے جب اپنی سہیلیوں کو بلایا اور دسترخوان سجایا اور ان کے ہاتھ میں پل دیے اور 7 چوریاں دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے نکلیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلنے لگے، ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پل کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، فرمایا زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے نبی کے چہرے کو دیکھتی، فرمایا لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، فرمایا وہ ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مرکز حسن ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام شاخ حسن۔ نبی مرکز ہے۔ جب زلیخا کی سہیلیوں نے شاخ حسن کو دیکھا، حسن کی ایک شاخ کو دیکھا، تو انہوں نے بدن کی ایک شاخ انگلیاں کاٹی، اور جب وہ مرکز حسن کو دیکھتے تو اپنے دل کاٹ ڈالتے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کیسے اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کرتے۔ آج ہم اس صحابہ کرام کا صرف نام لیوا ہی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وفات کیسے آئی اس کا مختصر
ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمار ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کے سر میں درد شروع ہوا، تقریباً 17 دن تک آپ بیمار رہے، اور سر کا درد پھر بڑھتا گیا جس سے آپ کے پورے جسم میں درد اور بخار شروع ہوا۔ 17 دن تک آپ بیمار رہے، اور اس بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی نے نمازوں کی جو پابندی کی، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، دوبارہ وضو کیا، مسجد جانے کا ارادہ کیا، پھر بے ہوش ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر وضو کیا۔ 2 صحابہ کرام کے سہارے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صحابہ کرام کے سہارے آپ مسجد گئے اور آپ نے نماز ادا کی، اور وہ آپ کی پھر آخری نماز تھی مسجد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم صرف نبی سے محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ نبی جیسی زندگی بھی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ نے اپنی تمام ازواج کو بلایا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے بات چیت کی، پھر آپ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کے کان میں آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی، تو اللہ کے نبی نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ پھر ہنسی۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہی، پہلی مرتبہ جب کہی تو وہ روئی، دوسری مرتبہ جب کہی تو وہ ہنسی۔ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا پہلا تو یہ کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں اس پر روئی۔ کہا دوسری کیا بات کہی تھی؟ کہا اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا کہ تو جنتی خواتین کی سردار ہے اور سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبی کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پر موت کی تکلیف دیکھی، موت کی تکلیف بڑی سخت، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سمجھتے تھے کہ جو گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اس پر موت بڑی سخت آتی، لیکن فرمایا جس دن سے میں نے نبی کی موت دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیا سختی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے پانی منگوایا اور آپ پانی کے اندر ہاتھ تر کر رہے اور اپنے ماتھے پر مل رہے، اور آپ فرما رہے کہ موت کی بڑی سختیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے والد کی یہ تکلیف دیکھی تو فرمایا واہ کرب اباہو، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا کرب ابیک علی بعد اليوم، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئی، موت کے بعد تو تکلیف نہیں۔ اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں آپ انتقال کر گئے۔ تو میرے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے انتقال پر کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈال دی گئی ہیں اگر وہ دنوں پر ڈال دی جائے، فرمایا سرن لیالہا، وہ رات بن گئی۔ کہا کہ مجھ پر نبی کی وفات کی جو مصیبت ہیں، کہا کہ اگر وہ روشن دن پر ڈال دی جائے تو وہ تاریخ ہوگی۔ بعض صحابہ کرام کو جب خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا کہ اللہ ہم سے ہماری آنکھیں لے لے، اب جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم ان آنکھوں کا کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک خچر پر سواری کی تھی، وہ خچر چند دن تک مدینہ کی گلیوں میں
بے قرار گھومتا رہا، آخر اس نے ایک پہاڑ سے چڑھ کر وہ نیچے گرا اور انتقال کر گیا۔ جانوروں کی اللہ کے نبی سے محبت۔ اللہ کے نبی جہاں خطبہ دیا کرتے تھے وہ ایک کھجور کا ایک تنا تھا، پھر صحابہ کرام نے آپ کے لیے ممبر بنایا۔ آپ جب ممبر پر بیٹھے خطبے کے لیے تو وہ کھجور کا وہ خشک تنا رونے لگا۔ صحابہ کرام فرماتے وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو خاموش کیا، اور آپ نے فرمایا اگر میں آج اسے خاموش نہ کرتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، اگر نبی کی دعائیں نہیں ہوتی آج ہمارے چہرے کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتے۔ آج اللہ ہمارے چہروں کو مسخ کر کے رکھ دیتے، ہم میں سے بعض کو کتے اور خنزیر بنا دیتے۔ اللہ کے نبی نے امت کے لیے ساری رات رو رو کر یہ دعائیں کی ہے، اے اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، میری امت پر مجموعی طور پر عذاب نہیں لانا۔ آج اس لیے ہم محفوظ ہیں، یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی ساری رات اس امت کے لیے روئے، اور آج اس امت نے اپنے نبی کو کیا صلہ دی۔ آج ہم نے نبی کی سنتوں کو کتنا زندہ کیا۔ صحابہ کرام کی مجلس سے اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ایک تمنا کا اظہار کیا، فرمایا متی القا احبابی، فرمایا میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا، میں اپنے محبوب لوگوں سے کب ملوں گا۔ صحابہ پریشان ہوئے، فرمایا السنا احبابی، کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں، کیا ہم آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ کرام ہو، وانتم اصحاری، تم سے میرے دامادی رشتے بھی ہیں، لیکن فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے تمہارے بعد۔ فرمایا وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم سے ہماری جان لے لو، ہم سے ہمارا مال لے لو، ہم سے ہمارا سب کچھ لے لو۔ فرمایا لیکن صرف ہم اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ سکیں۔ میرے دوستو، آج یہ وہ امت ہے کہ نبی موجود نہیں ہے، اس امت سے ملنے کے بارے میں نبی نے تمنا کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس امت سے ملوں۔ کہا میں موجود نہیں ہوں گا اور وہ ترس رہے ہوں گے کہ ہم ان آنکھوں سے نبی کو دیکھ سکیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ایسے لوگوں سے ملوں۔ اور میرے دوستو، آج ہم نے اپنے نبی کو کیا صلہ دی؟ جو نبی ہمارے لیے ترس رہے، جو نبی ہمارے لیے تڑپ رہے، جس نبی نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو میرے دوستو، ربیع الاول کی مناسبت سے ہم آج یہ عزم اور عہد کریں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں۔ سب یہ عہد کرتے نہیں کرتے؟ سب عہد کریں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کروں میں آ کر علماء سے پوچھوں کہ مجھے بتائے نکاح کے اندر میرے نبی کا کیا طریقہ، اللہ کے نبی ولیمہ کیسے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی شادیاں کیسی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کرائی، اللہ کے نبی راستے میں کیسے چلتے، اللہ کے نبی بولتے کیسے، اللہ کے نبی سنتے بات کیسے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ہمیں ہر بات معلوم ہونی چاہیے۔ نبی سے محبت کا تو تقاضا یہ ہے نا۔ دیکھیں، صرف اگر ہم خوشی منائیں گے اور صرف جلسے جلوس کریں گے، صرف حلوے بنائیں گے، ناراض نہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے، ابو لہب، ایک باندی نے ابو لہب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے پیدا ہوئے۔ ابو لہب کتنا خوش ہوا جیسے اس باندی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد پیدا ہوئے۔ ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا، کہا انت حرہ، تو آزاد ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کیا کر رہا ہے؟ نبی کی پیدائش کی خوشی میں اونٹ ذبح کر رہا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ ابو لہب خوش ہے، خوشی منا رہا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اور کہا کہ ابو لہب جہنم میں ہے۔ کیوں؟ یہی ابو لہب تھا کہ جب اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک رب کی گواہی دو، تو سب سے پہلے نبی کو پتھر مارنے والا اور برا بلا کہنے والا یہی ابو لہب تھا۔
جو نبی کی پیدائش پر تو بڑا خوش ہوا، باندی کو آزاد کیا، اونٹ ذبح کیے، لیکن قرآن کہتے ہیں ابو لہب کے یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ دوسری طرف ابو لہب کو دیکھیں، قریش خاندان ہے، اعلیٰ خاندان ہے، بنو ہاشم سے تعلق ہے، اعلیٰ خاندان، سردار ہے۔ دوسری طرف آپ ذرا دیکھیں، حضرت بلال ہے، حبشی ہے، غلام ہے، معاشرے میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، غلام ہے، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے۔ ایک موقع آتا ہے اللہ کے نبی معراج پر جاتے، آپ معراج پر گئے، آپ نے وہاں جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ واپس آئے، حضرت بلال سے فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ چلتے مدینہ میں ہو، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی۔ حضرت بلال نے صرف خوشی منائی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنایا، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنایا، تو وہی حبشہ کا بلال مدینہ میں چلتا ہے اور قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی جنت میں سنتے ہیں۔ اور وہی ابو لہب کے جو خوشیاں منا رہے لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں اپنائی، اللہ کے نبی کی زندگی نہیں اپنائی، تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو میرے دوستو، ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے والے بنے، اللہ کے نبی کی زندگی اپنانے والے بنے، تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں سے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔